ربیع الاول کی بہاریں الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے میں نے آج یہ موضوع منتخب کیا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کثرت سے لوگ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، لیکن ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو سالوں سے عمرہ کر رہے لیکن انہیں مدینہ کے فضائل کا علم نہیں، اور یہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر اب وہ عمرہ کی جگہ ایک ہالیڈے پیکیج ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ کے بارے میں فضائل بیان کیے۔ جب ہمیں اس کا علم ہو جائے گا تب ہم مدینہ میں رہنے میں احتیاط برتیں گے، اور جو وہاں پر متبرکات ہیں ان تمام تبرکات سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو تو اس صورت میں ہمارا جانا اور آنا صرف ایک آؤٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کہ ہم اپنے گھر سے تھوڑا دور چلے گئے اور دل بہل گیا اور واپس آ گئے۔ تو یہاں دل بہلانا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنی روح کو بہلانا مقصود ہے۔ اگر روح تازہ ہو گئی تو انسان کہیں بھی رہے ہمیشہ جسمانی طور پر بھی تازہ رہے گا۔ اکثر جسمانی بیماری روحانی بیماریوں کی بنیاد پر آتی ہے، تو جب روح صحیح و سلامت ہو، تندرست ہو، صحیح و سالم ہو تو انسان خود بھی صحیح و سالم ہو جاتا ہے۔ احادیث کی زبانی صاحب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج ہم سنتے ہیں کہ مدینہ کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دونوں ہجرت کر کے تمام اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ اس وقت وباؤں کی جگہ تھی، جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ صرف وبائیں تھیں، بیماریاں تھیں، امراض تھے۔ جب یہاں آئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال دونوں بخار میں مبتلا ہو گئے، اور ایسا خطرناک بخار تھا کہ حضرت بلال نے تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اہل مکہ کو، کفار مکہ کو، کہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے بہترین گھر سے نکال دیا اور آج ہم ان وباؤں والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اسے مسکن بنا دیا۔ اگر آج ان لوگوں نے نہیں نکالا ہوتا تو ہم اپنے گھر پر ہوتے، صحت مند ہوتے۔ جب یہ شکوہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ۔ یہ رسول ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ اگر آپ ان سے شکوہ کریں کہ مدینہ میں وبائیں ہیں، مرض ہے، ہم کیا کریں، تو وہ آپ کے لیے عام انسان یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو کہے کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائے تو آپ کو کہے گا کچھ دنوں کے لیے آپ کہیں اور چلے جائیں، ہوا پانی بدل لیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، نبی ہے اور سید الانبیاء، نبیوں کے سردار ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ دن کے لیے آپ لوگ مدینہ سے باہر چلے جائیں، آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ایسی ڈال دے جیسے مکہ کی ہے، او اشد، یا مکہ سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینہ کے ڈال دے۔ اور پھر آگے فرمایا وصححا، اور اس مدینہ کو صحت یاب کر دے، یعنی اس مدینہ میں جتنی بیماریاں ہیں اس مدینہ سے دور کر دے۔ وبارک لنا فی ساعیہا وبتیہا، اور اس کے ناپوں میں جو ماپ ہوتے تھے بازاروں میں جسے ماپا جاتا تھا، کہا کہ بازاروں میں مارکیٹ میں جو ماپ ہے ان ماپ میں برکتیں عطا فرما دے۔ جگہ نہیں بدلی، وہی ہے اور دعا کرتی، یہ نبی ہے، یہ سید الانبیاء ہے کہ جگہ ہی چینج نہیں کرتی بلکہ جگہ کی حالت کو چینج کرتی ہے تاکہ لوگ یہاں پر سکون اطمینان کے ساتھ رہ سکے۔ اور فرمایا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ، اور فرمایا کہ اس میں جو بخار آ گیا ہے، یہ میرے شہر مدینہ میں جو بخار آ گیا ہے لوگوں کو، اس بخار کو اٹھا کر جحفہ میں منتقل کر دے۔ 190 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جحفہ، فرمایا کہ اس بخار کو اٹھا کر وہاں ڈال دے۔ ہم ایک نارمل انسان کی طرح اگر یہ بات سنیں تو عجیب و غریب لگتی ہے، لیکن اگر نارمل نہیں ہے، ایمان والے ہیں، تو یہ بات بالکل یقین سے مانیں گے کہ نبی نے فرمایا تو بالکل منتقل ہو جائے۔ اور یہی ہمارے نبی کی طاقت و قوت ہے۔ آپ نے فرمایا جگہ نہیں بدلنا ہے،
ہم بیماری کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم سے بیماریاں، پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائے، یہ کافی ہے نام ہمارے۔ آگے فرمایا حدیث میں ہذا جبل، جبل احد کے بارے میں، کہ یہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر مدینہ کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا اللہم انی احرم ما بین لابتیہا بمثل ما حرم ابراہیم مکہ، اور فرمایا مدینہ شہر جو ہے دو دروں کے درمیان ہے، پہاڑ کے جو بڑے بڑے حصے ہوتے ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں مدینہ واقع ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اسے میں آج سے محرم قرار دیتا ہوں، یعنی اس کے اندر کوئی بھی غلط چیزیں نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسے حرم قرار دیا ہے۔ کیسے حرم قرار دیا ہے؟ بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ ابراہیم مکہ، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ جس طرح مکہ حرم ہے، اسی طرح مدینہ بھی اپنے دونوں لابتین کے درمیان، دونوں دروں کے درمیان حرم کا مقام رکھتا ہے۔ اب آپ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ حرم ہو گیا، وہاں مکہ بھی حرم ہے اور یہاں مدینہ بھی حرم ہو گیا۔ تو یہ بیماریوں کی جگہ ہمارے لیے، ہم وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بیماریوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے۔ آگے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، فرمایا کہ میری اس مسجد، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، فرمایا میری یہ مسجد میں ایک نماز پڑھنا خیر من الف صلاۃ، 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ دیگر مسجدوں میں پڑھنے سے۔ یعنی دوسری مسجدوں میں آپ پڑھو گے تو ایک نماز کا ایک ثواب ہے، میری مسجد میں اگر پڑھا تو 1000 ثواب، اور مسجد حرام کا ثواب اس سے کتنا پڑا، یعنی مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، مسجد حرام کے علاوہ کسی بھی مسجد میں اگر پڑھا تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو نارمل مسجدوں میں پڑھنے کا ملتا ہے، سوائے مسجد نبوی کے کہ اگر مسجد نبوی میں 1 رکعت پڑھی تو اسے 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ان ممبری علی حوضی، فرمایا کہ یہ جو میرا ممبر ہے، مسجد نبوی میں جو ممبر شریف رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا ممبر پر بیٹھ کر کہ یہ جو میرا ممبر ہے علی حوضی، یہ میرے حوض پر ہے، یہ جو میرا ممبر ہے میرے حوض پر ہے، یعنی بروز قیامت حوض کوثر پر کون ہوگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو گنہگاروں کو شراباً طہورا پلائے گے، حوض سے پانی پلائیں گے پیاسوں کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو میرا ممبر ہے میرے حوض پر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حوض پر ہے، حوض کوثر پر ہے، فرمایا میرے حوض پر ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر بروز قیامت جو حوض کوثر ہوگا وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حوض کوثر پہچانا ہی جائے گا حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ حوض کوثر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو ممبر ہے، بظاہر تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ ممبر مدینہ میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ممبر میرے حوض پر ہے، اگر میرے ممبر تک پہنچ گئے تو سمجھو کہ حوض تک پہنچ گئے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا بَيْنَ مِمْبَرِي وَبَيْتِي لَرَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی ایک کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا ہی میں اگر جنت کسی کو دیکھنی ہے تو وہ ممبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کے درمیان چلا جائے، وہ جنت کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر حوض کوثر کا مزہ لینا ہے تو ممبر کے قریب چلا جائے۔ آگے حضور نے فرمایا مدینہ کے حوالے سے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، اگر کوئی مدینہ میں مر سکتا ہو، اس کو طاقت ہو کہ وہ جائے وہاں رہے ہمیشہ کے لیے تاکہ میری موت وہاں آئے، تو اسے چاہیے کہ وہی جا کر مرے۔ حضور نے فرمایا کیونکہ مدینہ میں مرنا نہیں کہلاتا بلکہ وہی زندگی ہے، کہیں اور اگر ہم مر رہے ہیں تو حقیقت میں مر رہے ہیں، ہماری روح ہم سے پرواز ہو رہی ہے، لیکن اگر مدینہ میں مرے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت میرا ذمہ ہے۔ تو اب وہ موت کہاں ہے؟ مرنے کے بعد بالکل جنت رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بها، اگر مرنا ہو تو مدینہ مرو، اور فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں مرے گا تو اس کی شفاعت میں کروں،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آگے ایک حدیث ہے، اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندی تھی۔ مدینہ میں اس وقت بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے، بہت مسائل پیدا ہو گئے، تو اس نے کہا کہ اب میں مدینہ چھوڑ کر جا رہی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہمارے شہر میں ہمارے بہت سارے دشمن پیدا ہو جائے، فتنے پیدا ہو جائے، تو انسان اوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں یہاں سے ایمیگرینٹ کر کے کہیں اور چلے جاؤں۔ تو اسی طرح ایک پارٹی تھی، اس نے کہا کہ میں الوداعی سلام کے لیے آئی ہوں، اب میں یہاں سے جا رہی۔ تب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث نہیں سنی؟ لا يصبر على لأوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا يوم القيامة، کہ جو کوئی بھی مدینہ کی تکلیفوں پر اور شدتوں پر مدینہ میں رہ کر اس پر صبر کر لے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جب عمرہ کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، تو کبھی کوئی تکلیف ہو تو ہونٹوں کو سن دیں، کیونکہ یہاں پر شکوہ نہیں کرنا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہی حکم ہے۔ اور آگے فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، جب بھی ہم کہیں رہتے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ شہر کتنا محفوظ ہے، تو حضور نے فرما دیا کہ میرا شہر کتنا محفوظ ہے اور سب سے عظیم بیماریوں سے محفوظ ہے۔ فرمایا کہ مدینہ کے چہار دیواری میں، فصیلوں میں، بارڈر میں، حدود میں ملائکہ بیٹھے ہوئے، لا يدخلها الطاعون، اس میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ دنیا کا جتنے فتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب چھوٹے، سب سے بڑا فتنہ دنیا میں جو آنے والا ہے وہ دجال کا ہے۔ حضور نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ ہمارے مدینہ میں نہیں آ سکتا، تو آپ کون سا فتنہ آئے؟ اور کہا کہ جتنے بھی فتنے آئے صبر کر کے مدینہ میں رہو۔ اور آگے فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک اعرابی تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد اس کو بخار لاحق ہو گیا۔ بخار لاحق ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم بنایا کہ جو جو مدینہ میں ہجرت کر کر آئے وہ بیعت کرے، اس بات پر کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں۔ ظاہر سی بات، اگر نہیں رہیں گے تو آباد کیسے ہوگا؟ وہ غیر آباد علاقہ تھا، کوئی وہاں رہتا بھی نہیں تھا، وبائیں رہتی تھی۔ تو وہ سب نے بیعت کی، تو وہ اعرابی نے بھی بیعت کی کہ میں یہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دوسرے دن اسے بخار لاحق ہو گیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں، مجھے آزاد کر دے، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ نہیں برداشت کر پایا وہ بخار۔ حضور نے فرمایا کہ مت کرو، مدینہ مت چھوڑ کر جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ وہ آیا ہو، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ بیعت مت توڑو، مدینہ مت چھوڑو۔ تیسری مرتبہ بھی آیا، حضور نے تب بھی فرمایا کہ مدینہ مت چھوڑو، لیکن چوتھی مرتبہ پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المدینۃ کالکیر، مدینہ اس آگ کی طرح ہے جس آگ میں ہوا دی جاتی ہے، جس آگ میں ہوا دی جاتی ہے وہ آگ میں لپٹیں پیدا ہو جاتی ہے، شعلہ پیدا ہو جاتا ہے، تنفی خبر رہا، پھر اس کے اندر جب لوہا ڈال دو تو لوہا پگھلتا ہے اور اس کی خباثت اور اس کی گندگی باہر آ جاتی ہے، اس کی گندگی ایک کنارے ہو جاتی ہے، وَيَنْسَعُ طَيَّبَهَا، اور اس کا جو اچھا مال ہوتا ہے وہ ایک کنارے ہو جاتا ہے۔ تو یہ مدینہ ہے، یہاں پر وہی رہے گا جو اچھا ہوگا، جو اچھا نہیں ہوگا یہاں زیادہ دن سروائیو نہیں کر پائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام جب آیا تھا تب بھی لوگوں کے لیے انجان تھا، غریب لوگ اس پر ایمان لائے اور تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ وسيعود غریبا، اور عنقریب اسلام ایسا ہو جائے گا کوئی اس کو جانے گا نہیں، انجان کوئی نہیں جانے۔ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا، اور پھر آگے فرمایا لیکن جب کوئی نہیں جانے گا تب بھی فرمایا کہ یہ ایمان سمٹ کر ان دو مسجدوں کے درمیان آ جائے گا جسے مسجد حرم اور مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مدینہ شریف کی۔ اور آگے ایک حدیث میں فرمایا یاتی علی الناس، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں لیکن مدینہ سے زیادہ امریکہ اور یورپ کو افضل سمجھتے ہیں، وہاں رہنا اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں پیسے، وہاں زندگی کی ساری آسائشیں ہیں۔ فرمایا یاتی علی الناس، دیکھیے یہ غیب کا نبی ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یدعو الرجل ابن عمہ و قریبی، کہ ایک انسان اپنے چچا زاد کو، اپنے کزن کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائے گا، ادھر آ جاؤ، امریکہ آ جاؤ، یورپ آ جاؤ، چیچن آ جاؤ، بہت اچھا ہے۔ فرمائے گا حلقوا الی الرصاف،
خوشحالی ہے، خوشحالی کی طرف آ جاؤ، حلوموا الی الرخاء، خوشحالی کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو مدینہ۔ حضور نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور اس وقت بھی جب دوسری جگہ ان کو مدینہ سے زیادہ پیسہ ملتا ہو، خوشحالی ملتی ہو، حضور نے فرمایا اس وقت بھی مدینہ ہی میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ اس بات کو سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فضائل مدینہ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔